الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالح رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہفتہ واری کے درس قرآن میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتا ہوں باقی بھی موجود ہے اور وہ بھی سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ خیر، چنانچہ ہمارا جو 1-1.5 مہینے سے جو ہمارا عنوان چل رہا ہے، ہمارا جو سبجیکٹ ہے زواج کورس پہ، یعنی نکاح کھانا آبادی یا کھانا بربادی، اس حوالے سے ہم نے بہت سے نکات کے اوپر ہم نے ابھی تک لب کشائی کی ہے، اور پچھلی دفعہ جہاں پر ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ یہ بات تھی کہ جب بھی ہم رشتہ کسی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، یعنی شادی کے بندھن میں جب کوئی شخص بندھنا چاہتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ لوگ اکثر کیا کیا دیکھتے ہیں اور اسلام نے ہم کو کن چیزوں کی رغبت دی ہے۔ تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ آیا جب ہم کبھی شادی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم شادی کے حوالے سے کون کون سی چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، اس میں بنیادی جو ترجیحات ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اور جو اسلام ہم کو کہتا ہے وہ کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یاد رکھے کہ انتخاب رشتہ کے وقت دونوں فریق کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے فریق میں زیادہ سے زیادہ خوبیاں ہوں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا شوہر تلاش کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے خوب سے خوب تر دلہن بیاہ لانے کی کوشش کرتی ہے، ایک شوہر اپنے ہونے والی بیوی کو بلند تر آواز نہیں آ رہی۔ رک کے آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک شوہر اپنی ہونے والی بیوی کو بلند تر معیار و مرتبہ کی مالک دیکھنا چاہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب تر کا متمنی ہوتا ہے، مگر ہر شخص کا معیار دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے نزدیک صورت معیار ہے تو کسی کے نزدیک سیرت، کسی کے ہاں پیسہ اور جہیز معیار ہے تو کسی کے ہاں ذات اور برادری، اسی طرح سے کسی کے ہاں دنیاوی جاہ و حشمت اور منصب قابل ترجیح ہے تو کسی کے ہاں دینداری اور خوش اخلاقی۔ شکل و صورت، مال و دولت، جاہ و منصب، ذات و برادری، یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہو سکتی ہے، مگر ان کے مقابلے میں اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ شریک حیات کے انتخاب کے وقت دینداری، خوش اخلاقی اور تقوی و پارسائی کو ترجیح دی جائے، تاکہ شادی کے بعد شروع ہونے والی ایک نئی زندگی کا آغاز و افتتاح جو ہے وہ بھی اسلام پر ہی ہو، اور ان کا جو انجام و اختتام ہو وہ بھی ایمان پر ہی ہو۔ دینداری کو ترجیح دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریک حیات عالم و فاضل اور کسی دینی مدرسے کا سند یافتہ ہو، جیسا کہ آج کل ہم جب دیکھتے ہیں تو کیا بتاؤں میں آج ہی میرے حوالے سے کوئی کسی کو پوچھ رہی تھی کہ یہ کہاں سے فارغ ہے، میں نے بڑے غصے میں کہا، میں نے کہا ان کو دارالعلوم چھوڑنا ہے کہ ان کو شادی کرنی ہے؟ ان سے کہا کہ یہ بالکل ان پڑھ ہے۔ ہمارے یہاں جو ہمارے معاشرے میں جو دینداری کا تصور پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہدایت کرے دونوں فریق کو، ان کے یہاں دینداری کا معیار اور ان کے یہاں ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت کسی ایک منٹ لگو شور کیا ہو گیا ان کو،
تو ہمارے معاشرے میں جو یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یعنی مرد و عورت ہو، جب تک کہ وہ کسی مدرسے سے فارغ نہ ہو، ان کے پاس سند نہ ہو، ڈگری نہ ہو، انہوں نے فلاں کورس نہ کیا گئے ہو، تو تب تک ان کو دیندار نہیں مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب تک کہ ایک عورت وہ بالکل ایک پردہ نشین خاتون ہو کر کسی مدرسے سے سند یافتہ نہ ہو، کچھ سال انہوں نے وہاں دیے ہیں، کن علماء سے انہوں نے پڑھا ہوا ہو، تو اسی کو دیندار مانا جاتا ہے۔ اور مرد کے حوالے سے بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے، وہ کہاں مسجد میں خطیب ہے، کیا کیا پڑھاتے ہیں، کس اور علم کے پاس جاتا ہے وغیرہ۔ تو یاد رکھیں یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ سب ہی دینداری نہیں ہے۔ ہاں یہ دینداری میں آ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی سب کچھ ہو تو ہی دیندار ہو سکتا ہے انسان۔ جس کو میں اکثر اپنی مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بازار میں بالکل ٹھیلے پہ ریڈس پہ اگر وہ کچھ بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، ترخان ہے وغیرہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار ہو سکتا ہے اور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی بیچاری ان پڑھ ہے، انہوں نے کم پڑھا ہو، ان کو دین کی زیادہ سدھ بدھ نہیں ہے، لیکن ان کا جو ہدف اور ان کا جو ایم اور گول ہوتا ہے وہ ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ اپنی عصمت اور اپنی حیاداری کی حفاظت کر کے اپنے رب کو راضی کرے، اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارا شریک حیات بنے گا اس پر ہمارا پورا حق ہوگا، اور ان کو بھی ہمارے اوپر پورا مکمل حق ہوگا، اور وہ ان کی فرما برداری کرے، صابرہ اور شاکرہ بنے، اور ان کی دل لبائی کرے، ان کی خدمت کرے، کوئی ایسی شکایت نہ پیش آئے، گھر کے کام سے بخوبی واقف ہو، اچھے سے اچھے جو ہے طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور جو شوہر ہو اس کے گھر والوں کی بھی جو ہے اس کے ساتھ اچھے سے رہے وغیرہ۔ اور یہ جو مرد ہے وہ بھی اپنی عورت کو مستقبل میں جو ہے ڈانٹے زیادہ نہ ان پر ہاتھ اٹھائے، نہ ان کو مارے پیٹے، نہ گالی گلوچ کرے، نہ ان کے گھر والوں کو برا بھلا کہے وغیرہ۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، بہرحال اس کو بھی ہم آگے دیں گے حقوق الزوجین میں۔ تو ابھی میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں یہ جو ہے کہ عالم و فاضل ہو یا کسی دینی مدرسے کا سند یافتہ ہو، بلکہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو شریک حیات ہو وہ دین پر عمل پیرا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو ہی وہ راضی رکھنے میں اولین ترجیح دیتا ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو اور دونوں ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ان میں دین پر عمل کرنے کی روح زندہ اور جذبہ بیدار ہو، اس کی طرز زندگی جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق ہو، اور اس کا انداز گفتگو مہذبانہ ہو، اس کے معمولات شریفانہ ہو، اسی طرح سے اس کے جو اخلاق ہو وہ کریمانہ ہو، اور اس کا جو کردار ہو وہ بے داغ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حوالے سے، جس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے، کتاب النکاح میں ہو، یہ آپ کے سامنے جو حدیث میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ والی حدیث، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کیسی ہو، یہ یہاں پر ٹھیک ہے، لڑکی کیسی ہو، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے دیکھیے اوریجنل نسخے سے کیا یہ دیکھ لے، یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری کا نسخہ ہے، یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری۔ اور میں بتاتا چلوں آپ کو کہ صحیح بخاری کے بارے میں اکثر ہم سنتے ہیں، جو نئے ہمارے طلباء اور طالبات ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ امام بخاری جو ہے ان کی جو نسبت ہے یہ ایک شہر بخارا سے ہے، اصل میں ان کا جو نام ہے وہ یہ ہے کہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، اور پھر ہے ابن بردیہ البخاری الجعفی۔ اصل میں اگر دیکھا جائے ابو عبداللہ جو ہے یہ ایک کنیت ہے، لیکن یاد رکھے امام بخاری نے شادی نہیں کی تھی، نہ شادی کی تھی، نہ بیوی تھی، اور نہ ہی بچہ تھا، لیکن پھر بھی ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کبھی آپ کسی کو کنیت دیکھے امی عبداللہ ہے، کوئی ابو عبداللہ ہے تو اس کا بچہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو امام بخاری کی نے شادی نہیں کی تھی۔ اسی طرح سے جو ان کی صحیح بخاری ہے، جس کو ہم عام طور پر صحیح بخاری کہتے ہیں، تو ان کا صحیح بخاری کا یہ نام نہیں ہے، صحیح بخاری کا جو نام ہے وہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، ٹھیک ہے، یہ اصل میں اس کا ایسا نام ہے جو امام صاحب نے خود رکھا تھا۔ تو اس میں یہ کتاب النکاح ہے، کتاب نمبر 67، اور اس میں حدیث نمبر 5090 ہے۔
تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہاں سے دیکھ لیں آپ کو تھوڑا صاف نظر آئے گا، تو کہتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربع، ایک عورت کے ساتھ نکاح جب کیا جاتا ہے تو وہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ لمالہا، یا تو اس کا مال دیکھ کر، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے پاس کسی پراپرٹی کتنی ملکیت ہے وغیرہ۔ ولحسبہا، اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا حسب اور نسب کیا ہے، اس کی کون سی ذات ہے، پر لوگ تو اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہاں پر کہا جاتا ہے تنکحو، ہاں تنکحو مطلب ہوتا ہے یہ فعل مجہول ہے، یعنی اکثر یہ چیز دیکھی جاتی ہے یا اس سے اس بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں، نبی کریم علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھو، ٹھیک ہے، تو کیا کہا ہے، لمالہا ایک، پھر ولی حسبہا، پھر ولی جمالہا۔ جمال کہتے ہیں حسن کو، خوبصورتی کو، پریٹی اور کتنی بیوٹیفل اور اٹریکٹیو ہے۔ ولی دینہا، اور اس کی دینداری کو دیکھ کر بھی جو ہے شادی کی جاتی ہے۔ اب یہ اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایسی موٹی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اب آپ کو اور مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے خاک آلود ہو، تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ یہ صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، کتاب الرضاع کتاب نمبر 17 اور حدیث نمبر 1466۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہی معلوم ہوا کہ جو پرائمری چیز ہے، جو بنیادی چیز ہے وہ ہے دین، اور میں ابھی دین کو تشریح کر چکا ہوں کہ دین کا مطلب کیا ہے، اس میں اندر کون سی ایسی اخلاق کریمہ نہ ہو، کون سے صفات ہو، کون سے کیریکٹرسٹکس ہو جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں دیندار ہے یا فلاں نہیں ہے۔ تو دراصل شادی ایک ایسا گہرا قلبی رشتہ ہے جس کے ذریعے میاں بیوی اخلاقی سر آپ کی آواز بہت دھیمے آ رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں تو ایک ہی جگہ بیٹھا ہوں اور میرا منہ بھی اپنے لیپ ٹاپ کے قریب ہی ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں رہا ہوں۔ یہ نیٹ ورک کا ہی کچھ ایشو ہوتا ہے، میں بہت ہی عاجز آ چکا ہوں اس چیز سے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو میاں بیوی کا اصل میں جو رشتہ ہے نا، وہ ایک ایسا دلی رشتہ ہوتا ہے جس میں اصل میں دیکھا جائے تو ان کے اخلاقی و تمدنی طور پر ایک دوسرے پر بہت زیادہ اثر انداز۔ بھی نہیں آ رہی ہے کیا آپ کی آواز اب آئی؟ اب ذرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آ رہی ہے آواز؟ جی سر اب آ رہی ہے۔ جی، چیٹ نہ کیا کرے میری بہن، چیٹ نہ کیا کرے، یہ واٹس ایپ نہیں ہے۔ کتنی بار کہا میں آپ کو کہوں کہ یہ آپ کلاس روم میں ابھی بیٹھے ہیں، ہمارا درس چل رہا ہے، پلیز بہیو لائک اسٹوڈنٹس۔ آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے بولنے میں؟ یہ چیٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں دیکھتا چیٹ۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، پھر سے میسیج نہ کریں۔ آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہے، ابھی آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ علم آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی میں ایک آپ کا ٹیچر ہوں اور آپ اسٹوڈنٹ ہے، سو ویسا رشتہ بنا کر رکھے پلیز، ٹھیک ہے، شرمائے مت۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اصل میں اگر دیکھا جائے، اگر کوئی کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے گولڈن ہیئر ہے، اس کی باڈی ہے، اس کے بائسپس اور ٹرائسپس کیسے ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، زیادہ تر تو لوگ اسی خاندان کو ترجیح دیتے ہیں نا۔ جو یہ لفظ اس حدیث میں آیا نا، یہاں ولی حسبہا، اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، تو یاد رکھیں کچھ لوگوں کو اس چیز پر غرور ہوتا ہے کہ ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایک صحیح مسلم میں ایک روایت مجھے ذہن میں کلک ہو گئی یہ بات۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، کتاب ذکر و دعا کتاب نمبر 48، اس میں 2699 ہے یا 2999 حدیث ہے۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ من بطع عملہ لم یسرع عملہ، او کما قال علیہ السلام، یعنی جس کو اپنے اعمال نے ہی پیچھے چھوڑا، اس کو حسب و نسب اور اس کی ذات جو ہے نا اس کو آگے نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس کی فلاں ذات ہے،
ہم اس ذات کے باہر نہیں کرتے ہیں، چونکہ ہم سید ہے تو ہم سید میں ہی کریں گے. تو یاد رکھیں یہ ساری جو ہے نا یہ اصل میں ہندوازم سے لیا گیا ہے کانسیپٹ، اس کو کاسٹ سسٹم کہتے ہیں. شودرا ہے، ویشنو ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، شودرا ہے، کیا ہے وہ برہمنز ہے وغیرہ وغیرہ. وہ 4 جو کاسٹ سسٹم ہے. پھر وہ کہتے ہیں بھگوان نے اپنے سر سے فلاں کو بنایا، چھاتی سے فلاں کو بنایا، جو سب سے لوسٹ کا اس کو پیر سے بنایا. تو یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. آپ اس کے لیے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 دیکھ سکتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے نا جو میاں بیوی میں جو برقرار ہمیشہ رہتی ہے بڑھاپے، جو نا آپ کبھی آپ کی نظر سے کبھی کوئی ایسا فوٹو جاتا ہے، ویڈیو یا ریل ایسا جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھتے ہیں کہ 70 اور 80 سال کے جو کپلز ہوتے ہیں اور ان میں ویسا ہی پیار ہم کو نظر میں آتا ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے اصل میں؟ ان کی سوچ جو ہوتی ہے نا وہ ایک طرح سے چلتی ہے. اصل میں تو اگر اوریجنل دیکھا جائے کہ 2 انسانوں کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اصل میں ان میں ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اکوموڈیٹ کرنا. اصل میں ہم اس میں کاؤنسلنگ جب کرتے ہیں نا وہ چیزیں سمجھاتے ہیں. اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، ہم سوری، یا پھر ورنہ کھچڑی پک جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں کو ذہن میں ہو سکتا ہے یہ آ رہا ہو کہ ہمیں یہ باتیں پتہ ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اس کے لیے الگ سے سیشن دینا پڑے گا جس کو جو پرابلم ہو. بیسیکلی عربی میں نا انگریزی میں 2 لفظ ہے، ایک ہوتا ہے ایڈجسٹمنٹ، دوسرا ہوتا ہے اکوموڈیٹ کرنا. ایڈجسٹ کرنا الگ چیز ہوتی ہے، اکوموڈیٹ الگ چیز ہوتی ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں نا میوچول ہماری فیلنگس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بھی نہیں ہوتا. اصل میں یہ چیز ہمیں پھر بنانی پڑتی ہے اپنے آپ میں بھی. تو کچھ چیزیں جو ہے کمی ایڈیشن اینڈ سبٹریکشنز کرنی پڑتی ہے اور اس کو بھی کرنا پڑتا ہے اگلے انسان کو، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوتا ہے. بیکاز وی آر لیونگ ان دس ورلڈ ویئر وی کانٹ فائنڈ a perfect partner for us. The perfect partner we will get only in the Jannah, right? So یہ یاد رکھے کہ اصل میں جو شریک حیات ہے نا نیک صالح ہو تو اثرات بھی اچھے ہی مرتب ہوں گے. اور اگر شریک حیات یعنی اسپاؤز لائف پارٹنر جس کو آپ کہتے ہیں دین و ایمان سے تہی دامن، اخلاق و کردار سے عاری، تقوی و خوف خدا سے محروم ہوگا تو اس کے برے اثرات ہی نہیں، اس کے تو برے اثرات سامنے آئیں گے، بلکہ ازدواجی جو زندگی ہے نا وہ بھی متاثر یا ڈسٹرب ہو جائے گی. بلکہ جو نسل نو یعنی جو اس کے بعد پھر ان کے بچے پیدا ہوں گے تو اس پر بھی جو ان کے برے اثرات بھی پڑ جائیں گے اور وہ اس سے محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے فی الحال چونکہ میں کہہ رہا ہوں ایک خاوند کا انتخاب ہو یا بیوی کی تلاش ہو تو ہر صورت میں رشتے کو ترجیح دی جائے، ایسے رشتے کو جس میں دین، اخلاق، کردار، بلکہ احادیث میں یہ بات کہی گئی تو بھی لڑکا تھا. ابھی یہاں پر دیکھیں احادیث میں ایسی چیزیں بھی آئی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس پر تو آج کل کے معاشرے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ 90% لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ 95 بلکہ 99% اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. لیکن ترا یہ ہے کہ ہم فلاں اور فلاں ہیں. ہاں کوئی کر سکتا ہے الا من رحم ربی، لیکن اکثر میں نے کہا غالب گمان میجورٹی آف دا پیپل. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر ہے جامع ترمذی میں. آپ سامنے دیکھیں اوریجنل کا نسخہ ہمارے پاس یہ ہے جامع ترمذی، آپ اسکرین پہ دیکھ لیں. یہ امام ترمذی جو ہے یہ 279 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 279 ہجری میں، اور یہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. ان کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو عیسیٰ الترمذی. تو یہ جو امام ترمذی ہے اصل میں ان کا نام خود کا تھا نام محمد، یعنی محمد بن عیسیٰ بن ثورہ بن موسیٰ السلمی البغوی البوغی الترمذی. تو ابو عیسیٰ جو ہے ان کی کنیت ہے اور یہ شاگرد ہے امام بخاری کے. اور ان کی جو یہ ترمذی شریف جس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں، اس کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ سنن ترمذی، اور اسی کو ہم جامع ترمذی بھی کہتے ہیں. کچھ لوگ ہم سے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا سنن ترمذی الگ ہے جامع ترمذی الگ ہے؟ نہیں، یہ ایک ہی ہے. جامعہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جامعہ ہر ایک سبجیکٹ کے، ہمارے جو دین ہے نا، ہمارا جو دین ہے اس میں ہر ایک شعبے کے، ہر ایک فیلڈ کے مطابق اس میں حدیثیں ہے، اسی لیے اس کو جامع الکبیر بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ کا جو یہ جو اس کا فوٹو ہے اس میں بھی جامع کبیر ہی لکھا ہے. اور اس میں جو یہ ہے ہمارے ابواب النکاح ہے، اور حدیث نمبر 1084 دیکھ سکتے ہیں آپ. 1084 سمجھتے ہیں نا، 1084 رائٹ.
اچھا اس میں بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ. چلو میں یہ کو اپنے ورڈ سے دکھاتا ہوں تاکہ موٹا موٹا آپ کو دکھے. کہتا ہے کہ اذا خطب الیکم، جب کوئی ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے، من ترضون دینہ وخلقہ. اب دیکھیں یہی دو جو لفظ ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام لڑکی والوں کو کہہ رہے ہیں. لڑکی والوں کو کیا؟ جس کے دین کے ساتھ آپ رضامند ہو اور اس کے اخلاق کے ساتھ. یہ نہیں کہ کریٹا گاڑی ہے کہ ماروتی گاڑی ہے، یہ نہیں کہ آپ کا جو ولا ہے، اپارٹمنٹ ہے، ہاؤس ہے یا بنگلو ہے، یہ کیا ہے، آپ کی سٹی میں رہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی جو ہے ارننگ ہے وہ آج کل پہلے پوچھے ارننگ کیا ہے. ارے آپ کیوں ایسا پوچھ رہے ہو کہ یار ہر کوئی مرد دنیا میں کماتا ہی ہوتا ہے. مرد کس کو کہیں گے؟ کوئی کم کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی سرکاری اعتبار سے کماتا ہے، کوئی پرائیویٹ سے کماتا ہے، کوئی بیچارہ مزدوری کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے. آپ کو اپنا دیکھنا ہے کہ ہاں جی آپ کو مجھے یہ پیرامیٹر، لیکن ہم نے 100% یہی رکھا ہے کہ نہیں آپ مجھے بتا کہ پیسہ کتنا ہے. پھر وہ حرام سے آ جائے حلال سے وہ مسئلہ نہیں ہے. پھر چرسی ہو، پھر آوارہ ہو، پھر وہ کچھ پیتا کھاتا بھی ہو، لیکن نہیں بیٹی ہو جائے گی وہاں پر خوش رہے گی کیونکہ بنگلہ بڑا ہے اور نوکر چاکر ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی والوں سے کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی کے دین اور اخلاق سے رضامند ہو، لیکن یہ بنیادی چیز ہے، اس کے علاوہ بھی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ بنیادی، دس از پرائمری. پھر یہاں حکم ہے، یہ فعل امر ہے، فزوجوہ، پھر اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا نکاح اس مرد سے کر دو. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. پھر کیا کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دنیا میں پوری زمین میں جو ہے نا ایک بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا. یہ جو حدیث مبارک ہے نا، یہ خاص کر اصل میں ہے لڑکی والوں کو کہا جا رہا ہے. یہاں پر ہمیں لڑکی کا بھی پارٹ دیکھنا ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کو، اپنے بڑوں سے، ماما چاچا تایا جو بھی ہے، ان کو بھی کہہ سکتی ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے آپ نے میرے لیے جو ہے اپنے اعتبار سے اچھا لڑکا دیکھا ہے، ڈھونڈا ہے، لیکن اس کی اگر شکل اچھی ہے، اس کی باڈی اچھی ہے، اس کے بال اچھے ہیں، اس کا گھر اچھا ہے، لیکن وہ خود اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کو اپنے اللہ کی معرفت نہیں ہے، جس نے پیدا کیا اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو اپنے نبی کا نام نہیں پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ. ہم کہہ رہے تھے یہاں پر بنیادی چیز پر کہ لڑکا کیسا ہو اور لڑکی کیسی ہو، یہ ہم نے بنیادی. اب یہ کہ یہ ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہماری زندگی میں آج کل جو ہم دیکھتے ہیں نا، بہت چیزیں ڈپریس ہو گئے ہیں لوگ. تو اس بارے میں ایک جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اس کی بنیاد ہے. یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ رشتے کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے. اگر شریک حیات یعنی خاوند ہو یا بیوی ہو تو دینداری کے ساتھ ساتھ اگر دیگر خوبیاں بھی ہو، مثلا آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو دینداری بولی، اب وہ تو بیچاری پیسے والی بھی ہے، اب اس کی کیا خطا ہے؟ تو یا وہ خوبصورت بھی ہے، ہاں، یا فلاں شخص جو ہے اچھے خاندان میں پیدا ہوا ہے اور اس کا مال بھی ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا نہیں کریں گے شادی؟ نہیں، ایسا مطلب نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بیسک جو بنیادی جس پر آپ ہاں یا نہ کرو، وہ مال نہیں ہونا چاہیے، وہ ذات نہیں ہونی چاہیے، وہ ڈگری نہیں ہونی چاہیے، وہ شکل نہیں ہونی چاہیے، وہ ذات نہیں ہونی چاہیے، وہ علاقہ نہیں ہونا چاہیے، وہ حسب و نسب نہیں ہونا چاہیے، وہ باقی دنیاوی ترجیحات نہیں ہونی. یعنی پرائمری جو آپ کا بنیادی ہے نا، وہ صرف دین اور اخلاق ہونا چاہیے. صحیح؟ تو اسی لیے اگر دینداری کے ساتھ ساتھ دیگر خوبیاں، مثلا خوبصورتی، مالداری، حسب و نسب وغیرہ، یہ بھی چیزیں بھی ہوں تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا، ہاں، نور علی نور. یہ ہم اردو میں بھی کبھی بولتے ہیں نور علی نور. یہ لیکن قرآن کی آیت ہے، کس کو پتہ یہ کون سی آیت ہے، کس سورہ کی آیت ہے یہ؟ نور علی نور. ہاں بولے فاضل، یہ بولے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورہ نور کی آیت نمبر تو مجھے نہیں پتا، لیکن سورہ نور کی ہے. آیت نمبر 35. ہاں صحیح بول. خیر، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے اگر ہمیں یہ ساری چیزیں بھی مل جاتی ہے تو. لیکن اگر خوبصورتی تو بھرپور ہو، اگر کوئی ایسی اتنی زبردست شکل کی ہو، میں آپ کو مثال دوں گا، اور ایسی اس کے پلکیں ہوں، ایسے گال ہو، ایسے ہونٹ ہو، ایسے بال ہو، تو مرد اسے کہے گا شادی کے بعد پلیز میری جان ذرا مجھے نا کافی کا کپ بنا کر دو. بولے
وہ کیا اس کو جواب دے گی؟ اگر وہ خوبصورت بھی ہو لیکن اس میں وہ صفات نہ ہو گئی کہ تمہیں دکھتا نہیں ہے، اندھے ہو کیا، میں نے دیکھ نہیں رہی ہوں کہ میں اپنے جو ہے نیلز کو پینٹ کر رہی ہوں، جاؤ خود بنا کر جاؤ. اب اس کی خوبصورتی کس کام کی؟ صحیح. یا اگر مرد اتنا زبردست دکھنے میں ہے، فلاں ہیرو کی طرح ہے، لیکن جب اس کو غیرت کا معاملہ ہو تو وہ پھر وہاں پر سر جھکائے. یا وہ اس کی اپنی بیوی کہے کہ دیکھیے میرے نا فون میں ریچارج ختم ہو گیا ہے، مجھے نا اپنے والد صاحب کو فون کرنا تھا. تو یہ کہے گا اس کو بیچارہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو، جاؤ اپنے باپ سے ہی کہو، اپنے بھائی سے کہو. ٹھیک ہے. تو یاد رکھے تو یعنی اگر خوبصورتی بھرپور ہو مگر نیکی اور تقوی کا نام و نشان نہ ہو تو پھر ایسا شریک حیات نہ صرف اخروی اعتبار سے بلکہ وہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی وبال جان بن جاتا ہے. اور اگر مال و دولت، خوبصورتی اور خاندانی شرف و وجاہت نام کی کوئی چیز نہ ہو مگر دینداری، نیکی اور تقوی اور خود بخود جو ہے نا خودداری ہو، ظاہر ہو تو ہو، مطلب ایسی چیزیں اگر ہو تو ایسا شریک حیات یا رفیق حیات دونوں میل اور فیمیل نہ صرف کہ اخروی اعتبار سے انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کے لیے راحت اور سکون و امن و امان کا باعث بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی و دینداری کو ترجیحی حیثیت عطا فرمائی ہے. بلکہ یہ جو آپ کے سامنے میں نے حدیث رکھی ہے نا جو مسند احمد میں ہے، اس کا آپ اوریجنل نسخہ دیکھ لیں. ہمارے سامنے مسند احمد یہ کھلی ہوئی ہے، اسکرین پہ دیکھ لیں. یہ جو مسند احمد ہے یہ ہمارے پیارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. یہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 241 میں فوت ہوئے ہیں، یعنی 164 میں پیدا ہوئے ہیں اینڈ 241 اس میں یہ ان کا انتقال ہو گئے. اس کو ہم کہتے ہیں مسند. تو مسند الگ ہوتا ہے، مستدرک الگ ہوتا ہے، سنن الگ ہوتا ہے، باقی الگ ہوتے ہیں. یہ ہم علم حدیث میں دیکھیں گے، اس میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا. بہرحال یہ مسند احمد کا جو یہ حدیث کی جو کتاب ہے اس کے پہلے آتے تھے 15 جلدیں، پھر 9، پھر 11، پھر 8. یہ آپ مان لیجئے جیسے آپ کو میں اندازہ دیتا ہوں آپ کو اندازے کے طور پر، کیونکہ آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں نا موبائل فونز میں یا لیپ ٹاپ میں آپ کو ایسے اندازے بتاتا ہوں کہ یہ جو مسند احمد ہے اس میں صحیح بخاری جو ہے نا، صحیح بخاری میں کتنے احادیث ہیں کسی کو معلوم ہے؟ صحیح بخاری میں کتنی احادیث ہے؟ آپ سن رہے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں جی، کون بتائے گا؟ جو دیکھیں یہاں اس کلاس میں اور بھی باقی لوگ ہیں نا، وہ بھی ہاتھ اٹھایا کرے، وہ بھی بتایا کرے. آپ کا جواب واقعی میں غلط ہی ہو لیکن ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ جواب دیں گے، وہ بہتر رہے گا. دیکھیں جیسے ہمارے پاس یہ ایک منٹ، لیٹ می شو یو. ہمارے پاس یہ ہے صحیح بخاری، یہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے. دیکھیے یہ جو صحیح بخاری ہے یہ اس کا اردو ترجمہ ہے دارالسلام کا. تو مجھے بتائے آپ کون مجھے بتائے گا اس میں؟ ہاں آج پہلی بار بنت لطیف نے ہاتھ اٹھایا ہے. آپ مجھے بتائے میری بہن کہ کتنے احادیث ہے صحیح بخاری میں؟ 7562 or 63. ہاں زبردست جواب. تو 7 دن اگر ہم دیکھیں گے ایسے اس کو دیکھیں ایسے، یہ دکھ رہا ہے آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 یہ انگلش والا ہے غالباً، اسی لیے 9 والیومز میں ہے. تو اردو والا 6 والا ہے اور اس کا جو نیا والا ہے شرح والا وہ 10 والا ہے. میرے پاس وہ دونوں ہے الحمدللہ. تو یہ ایسے دیکھ لیں آپ، یعنی آپ کو ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ صحیح بخاری کتنی چھوٹی یا کتنی بڑی ہے. لیکن جب ہم مسند احمد کو دیکھتے ہیں، ابھی انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں 7000 حدیث ہے نا، 7563، فی الحال آپ 7000 یاد رکھے. لیکن آپ دیکھ لیں جو مسند احمد ہے، مسند احمد آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی احادیث ہے؟ کوئی کسی کو کچھ اندازہ ہے؟ جی شبنم. آپ نے بتایا تھا استاد 3000 سے زیادہ. 3000 یہ دیکھیں سامنے اسکرین پر آپ کو یہ دیکھیں، یہ والیوم ہے 1 2 3، یہ 52 والیومز ہے، اس کے تو 10 ہی تھے. ہاں جی رتبہ 40,000 around.
اس کے اندر 29,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. مان لیجیے 30,000 آپ کے یاد رکھنے کے لیے. یہ جو اسکرین پر آپ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں نا، ایک منٹ میں ذرا ایسے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ جو دیکھنا یہ ایک جلد ہے، 1 والیوم 2 والیوم 3 والیوم 4 5 ادھر کرتے 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 یہ نیا ہے الرسالہ والوں نے، الرسالہ موضوع والے نے، یہ 52 والیومس ہے. سمجھ آیا آپ کچھ یہ کیا ہے؟ مطلب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، واپس آ جائے ادھر. اور جو ہمارے پاس یہ والا ہے، یہ والا نسخہ، اس میں ہمارے پاس نیچے دیکھ لیں آپ، یہ ادھر میں کرتا ہوں، یہ 45 والیومس ہے. ٹھیک ہے، وہ والا زیادہ نیا ہے. اچھا، اس میں جو تحقیق کی ہے وہ ہے شعیب ارناؤت نے. تو یہ بھی ایک مشہور محدث ہے، آپ کو صرف شیخ البانی کا نام معلوم ہوتا ہے، اس کو بھی یاد رکھے، شعیب ارناؤت. اچھا، اس میں جو پرانا والا نسخہ تھا، جو ہم زیادہ تر جو ہم حدیث نا اس کا حوالہ دیتے ہیں، وہ ہے جلد 1 صفحہ 168، لیکن وہ تھا وہ 15 جلد والا. ہمارے پاس اب چونکہ 45 جلد والا ہے، اس میں دیکھیں اب تیسری جلد ہے، صفحہ 55 ہے، اور حدیث نمبر ہے 1445. بنائیں کیا ہم نے؟ تو یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم ثلاثۃ. بہت خوبصورت حدیث ہے. کہتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے، یعنی آدم کی جو اولاد ہے، یہ جنرلی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کی زندگی میں جو خوش قسمتی کی جو ہے نا، سعادت مندی کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ کتنی ہے. یعنی وہ ہے، دیکھیں اس حدیث میں ہے ثلاثۃ، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ثلاثۃ. اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ جو کہاں گیا، یہ صحیح ابن حبان، یہ ایک اور کتاب ہے، یہ دیکھ لیں اسکرین پہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان. اور اس کے جو مؤلف ہے وہ ہے 354 ہجری میں فوت ہوا ہے. تو اس میں ثلاثن کے بجائے اربعون ہے. دکھ رہا ہے ادھر جو میں نے ہائی لائٹ کیا؟ دکھ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، دیکھیے یہاں پر جو مسند احمد کی جو حدیث ہے، ادھر میں اس کو ذرا ادھر لیتا ہوں. دیکھیے مسند احمد میں ہے ثلاثۃ، اور صحیح ابن حبان میں ہے اربعون. ٹھیک ہے، فی الحال ہم یہ والا دیکھتے ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا من سعادت ابن آدم ثلاثۃ. ابن آدم کی جو سعادت ہے یا خوش بختی، ہم جس کو کہتے ہیں اردو میں، آسان اردو میں خوش بختی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ثلاثۃ. پھر کہا ومن شکوت ابن آدم ثلاثۃ، اور اس کی جو بدبختی ہے نا، وہ بھی 3 چیزوں میں ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں خوش بختی والے کون سے ہے. پھر کہا من سعادت ابن آدم، جو اس کی خوش بختی میں ہے وہ ہے المرأۃ الصالحہ. دیکھو پہلا ہی لفظ آپ کا آیا، نیک بیوی، نیک عورت. یہ سب سے دنیا کا سب سے بیوٹیفل اور ریئر ٹریجر ہے. دوسرا کیا بتایا؟ پوائنٹ نمبر 2، والمسکن الصالح، اور آپ کا اچھا، عمدہ اور کشادہ گھر. یعنی اگر کسی کا گھر اچھا ہو نا، بڑا ہو، کشادہ ہو، جس میں بہت لوگ رہ بھی سکتے ہیں، آنے والے مہمان، یعنی یہ بھی ایک خوش قسمتی کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جھوپڑے میں رہو. ہاں، یہ اس لیے ان چیزوں کو ذرا کلیئر کیا کرے. کچھ لوگ پھر کہنے اور سننے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا بولتے ہیں جیسے، اور زیادہ تر کچھ ایسے خطبہ ہوتے ہیں بہت ہی ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، وہ ایسے مال کی برائی کرتے ہیں کہ جو بیچارے امیر ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے مسجد میں لال پیلے ہوتے ہیں. کیوں؟ جیسے کہ وہ بہت بڑے مجرم ہو گئے، کہ ہم کھاتے پیتے یا اچھے خاندان میں پیدا کیوں ہو گئے. یہاں نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بہت انسان کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ اچھی بیوی ملے، اور یہاں اچھا شاور نہیں بولا، اچھی بیوی، اور اچھا کشادہ، اچھا گھر ملے. پھر تیسرا کیا کہا؟ والمرکب الصالح، اور آپ کی جو سواری ہے نا وہ بھی اچھی ہو. یعنی اگر کسی کے پاس سائیکل ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر کسی کے پاس 2 ویلر ہے، یعنی اس کے بعد جو 2 ویلر بائک وغیرہ ہوتی ہے، اسکوٹر، تو ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس 4 ویلر ہے، پھر وہ 4 ویلر بھی کون سی گاڑی ہے، تو جتنی اچھی ہوگی الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن اس میں ہم کو یہ نہیں اب کمپٹیشن کرنا کہ میرے پاس اب میں فراری لاؤں گا، ہاں اب میں وہ 35 کروڑ کی گاڑی لاؤں گا. جو بھی سعودی میں، عرب وغیرہ میں تو بہت وہ کروڑوں میں گاڑی ہوتی ہے، ایسا نہیں. یہ یہاں پر نارمل ایوریج کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس جتنی بھی
अच्छी चीज़ें हैं ये मतलब खुश बख्ती में है, उसमें ये चीज़ें, एक है नेक बीवी, अच्छा घर, कुशादा घर और अच्छी सवारी, ठीक है, ये इंसान की क्या है, सआदा, खुश बख्ती है। अब देखिए यहाँ पर वमिन शिकवत इब्न आदम, वमिन शिकवत इब्न आदम, इब्न आदम की बदबख्ती में, और वो यही है अलमरअतुस्सू, अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए, बुरी बीवी से, बुरी बीवी से, यानी ये तमाम फसाद की जड़ यही है। इंसान न घर का रहता है, न घाट का, न दीन का, न दुनिया का, और ना ही उसकी वो जवानी और खूबसूरती रहती है, कभी मारा मारा फिरता है और दुनिया भर में बदनाम होता है। अलमरअतुस्सू, बुरी बीवी, और वल मस्कनुस्सू, बुरा घर। कभी कभार घर में भी ऐसे तनाज़े होते हैं हिस्से को लेकर, या घर में कुछ शर पसंद लोग होते हैं, घर में ऐसे मामला तो ऐसा सिचुएशन कभी होती है, घर में सुकून ही नहीं होता है। अब यहाँ पर एक मैं नुक्ता क्या कहूँगा, देखिए अगर आप लोग सब हयात हो ना, आप सब लोग, मैं एक नुक्ता बताऊँगा आपको। पिछली दफ़ा यहाँ मुझे सऊदी और ओमान से मुझे कुछ अरबी दोस्त आए थे, उस वक्त मुझे जहन में नहीं था, वो एक उसका छोटा भाई है, वो भी वो 23-24 साल का है। अब मुझसे वो कर रहा था अरबी में बात में, मुझे कहाँ आएगी यार अरबी करना, वो दिमाग उसने खाया। वो छोटा भाई है उसका ना बड़ा, वो इनको बहुत अभी भी मैंने नोटिस किया, इनको आज भी अपनी ज़बान पे ना बहुत फ़ख्र और गुरूर है, तकब्बुर है। मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ टिम्बर नहीं जलाते, सूफशन तला गैट लगा सूफशन जलाने से गर्मी जब करते हैं हम यहाँ पर, मुझे कह रहा है वो अरबी में बोलो, मुझे कहाँ आएगा, इसको क्या बोलते हैं अरबी में। बहरहाल तो उस वक्त मुझे उसने कहा कि घर में घर के कितने नाम है अरबी में। अब मुझे तो 2 ही मालूम थे उस वक्त, 3 ही, मतलब तीसरा भी मुझे मालूम था, लेकिन ये मुझे जहन में नहीं आ रहा था उस वक्त, और आपने गौर नहीं किया। हम घर को अरबी में क्या बोलते हैं, बाइतुन बोलते हैं ना, बाइत। दूसरा लफ्ज़ क्या आता है घर के लिए, वेरी गुड, दार। और ये आज आपने तीसरा सीखा, कहते हैं मस्कन, ठीक है। तो फिर उसने कहा मस्कन, यानी मस्कन जो है ना, मस्कन ये सुकून से है। मतलब ये है, असल में मुझे ये बोलना है कि अगर इंसान घर के बाहर से कितने ही मारा फिर रहा जाए, ऑफिस के धक्के खाए, बॉस का गुस्सा देखे, जो भी देखे, गर्मी है, सर्दी है, ट्रैवलिंग है, ये है वो है, लेकिन जब वो घर आता है ना, कोई भी, इवन अगर वर्किंग लेडी भी है, जब वो घर आती है ना, घर में वो सुकून से रहती है। सही, ज़रा काफ़ी पिलाओ, ज़रा मुझे ठंडा पानी पिलाओ, ज़रा मुझे, नहीं बिल्कुल पीछे जब जो है ना वो लेटता है या लेटती है, इनको सुकून मिलता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड है, व्हेन ए पर्सन इज कमिंग टू हिज और हर होम, जब वहाँ घर पे सुकून ही नहीं है, मुझे पता है ऐसा बंदा कहाँ जाएगा। इसलिए जो घर है ना, अगर वो बुरा घर है तो इंसान के लिए बदबख्ती है। फिर क्या कहा, वल मरकबुस्सू, बुरी सवारी। कभी कभार सवारियाँ भी ऐसी होती है जिससे इंसान को नुकसान होते हैं, बहुत चीज़ें दिन में होती है। अच्छा, आज की आखिरी हदीस जो है, उसके बाद जो मुझे असल में बोलना था मंगनी का बयान, कि मंगनी क्या होती है, मंगनी कर सकते हैं या नहीं वगैरह, मैं लिखा हुआ था। अभी मैंने जो है 50 वर्क लिखे हैं, और आज 7वां दरस है, मैंने भी 15 वर्क आपको बोले हैं। अभी मैं ऐड कर ही रहा हूँ, और उसमें और ऐड हो जाएगा। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं अभी हमको कितना इसमें सुनना और सीखना बकाया अभी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मैं एक हदीस पढ़ूँ, इस पर मैं इख्तिताम करूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मिनट, इसको ज़रा मैं ठीक करता हूँ। ये मैंने इधर क्या लिखा है, हाँ, फलम, एक मिनट, क्या घूमा था जी। देखिए, अब जब हम देखिए हमारे माशरे में जब रिश्ता होता है ना, रिश्ता हमारे माशरे में अक्सर, मैं तो अपने माशरे की बात करूँगा, जल्दी मैं बोलूँगा, मैं इसको तफसील नहीं बोलूँगा, कि अक्सर बेशतर लड़के वाले ही रिश्ता ढूंढते हैं और भेजते हैं। और अगर आज किसी लड़की को अपना टीचर पसंद आए, अपना कलीग पसंद आए, अपना क्लासमेट पसंद आए, अपने दफ्तर का मुलाजिम पसंद आए, अपना पड़ोसी पसंद आए, अपना रिश्तेदार पसंद आए, या कोई भी हो, औरत यहाँ से जो है ना रिश्ता भेजना मायूब समझती है। वो क्या, उसके घर वाले भी, इवन अगर उसको लाइक भी वो करती है। सही, अगर किसी को कहेंगे हम आज आपकी बेटी बालिग हो गई है, ज़रा इसके लिए रिश्ता देखो, वो कहेंगे अरे हम क्या इतने गिरे पड़े हैं, हम क्यों? जब किसी को आना होगा तो वो खुद आएंगे, यानी हम यहाँ से किसी को रिश्ता नहीं भेजेंगे। सही, लेकिन याद रखिए, आपको नई बात मालूम हो जाएगी कि इस्लाम में एक
جو یعنی بیٹی والے ہیں، لڑکی والے ہیں، وہ بھی رشتہ بھیج سکتے ہیں اور یہی سے وہ مرد کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بہن یا بیٹی سے شادی کرو. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ اگر واقعی میں ہم نے صحابہ کرام کو اپنے سٹارز مانے ہیں، اپنا آئیڈیل مانا ہے، تو پھر تو انشاءاللہ وہ آج کل کا مرد جو ہے لڑکی والا اس پر کوئی شرم نہیں محسوس کرے گا. لیکن اگر ہمیں وہ خان صاحب ہی پسند ہے، بالی ووڈ والے، تو پھر الگ بات ہے. دیکھیے، جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہوتے ہیں سیدہ حفصہ سیدنا عمر کی بیٹی ہے، اور عمر بن خطاب کون ہے؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہے، یعنی ایک معمولی ہستی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے. سلامن یا عمر الفاروق. ان کی جو حفصہ تھی نا بیٹی، شی واز اراؤنڈ 20 to 23، یعنی ینگ لڑکی ہے، لڑکی نہیں عورت ہے. ان کا جو شوہر تھا، شوہر کا نام تھا خنیس بن خزافہ السہمی، خنیس بن خزافہ السہمی رضی اللہ عنہ. ان کی جب وفات ہو گئی نا، اب یہ جو حفصہ ہے نا، یہ کیا ہو گئی؟ یہ ہو گئی بیوہ ہو گئی. بیوہ کو کیا بولتا ہے انگلش میں؟ ویڈو، شاید ویڈو بولتے ہیں نا. اچھا، ونڈو کیا ہوتا ہے پھر؟ کھڑکی. اچھا، اور یہ خنیس جو ہے نا، خنیس رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. خنیس جو فوت ہو گئے، جو شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کیا ہے اس کے بعد لکھا. ایک منٹ، یہ حدیث کہاں گیا؟ یہ صحیح بخاری، ہاں یہ صحیح بخاری میں، ایک منٹ یہاں میں دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ صحیح بخاری 5122، یہ 5122 ادھر صحیح بخاری ہے، یہاں پر یہ حدیث موجود ہے. لیکن ہم وہی سے پڑھیں گے کیونکہ میں تھوڑا اس کو فونٹ بڑا کیا ہوں میں. لا الہ الا اللہ. دیکھیں کہتے ہیں فتوفی بالمدینہ فقال عمر بن الخطاب اتیت عثمان بن یہ حدیث مجھے بہت فیوریٹ ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ اب وفات ہو گئے تو عمر بن خطاب جو ہے نا، اب حفصہ کے جو فادر ہے، وہ کہتے ہیں اتیتو، میں آ گیا. کہاں گیا؟ عثمان بن عفان کے پاس. اب یہاں پر غور کریں آپ، مطلب اس حدیث پہ میں ایک خطبہ دیکھ سکتا ہوں، لیکن شارٹ میں آپ سمجھے. عثمان جو ہے نا، عمر بن خطاب جو ہے نا، ان کی عمر کیا تھی؟ نبی سے کتنے چھوٹے ہیں؟ مطلب آپ سمجھیے ایسے، میں کو ذرا سرل بھاشا میں بتاتا ہوں. میں مان لیجئے عمر بن خطاب جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ 35 کے ہیں، 35 ان کی ایج ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ عثمان بن عفان کے پاس. اور یہ عثمان بن عفان کیا ہے؟ یہ مان لیجئے آپ 33 ہے یا 32 ہے. مان لیجیے ان میں آپس میں 2-3 سال کا فرق ہے. ابھی میں ایکچوئل نہیں بتا رہا ہوں، میں ذرا سمجھا رہا ہوں آپ کو. چلو 30 ہی مانتے ہیں، یعنی ان کی ایج جو ہے نا تقریباً ایک جیسی ہے. ہمارے معاشرے میں اگر ہم کسی کی بیٹی ہو اور جو لڑکی ہے اس کا جو باپ ہے، اس کا جو دوست ہے، وہ اس کو کیا پکارتی ہے؟ کیا کہہ کر پکارتی ہے؟ ہاں انکل پکارتی ہے نا، وہ بھی اس کو بولتے ہیں ہاں بیٹی، ہاں وغیرہ. یہاں پہ عمر بن خطاب اپنے فرینڈ کو، عثمان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ فعرضت علیہ حفصہ، میں نے ان کو حفصہ کا رشتہ دیا. یہ تو عقل سے تھوڑا عجیب لگتا نہیں یار، یہ کیا اپنے فرینڈ کو اپنی بیٹی دے رہی ہے؟ اب دیکھیے وہ بھی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں فقال، کہتے ہیں سانظر فی امری. اب انہوں نے بھی کیا کہا؟ پلیز گیو می سم ٹائم، میں اس پر ذرا مشورہ کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے یا نہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز، عثمان ورجن نہیں ہے. عثمان جو ہے نا رضی اللہ عنہ، وہ ان میریڈ اور سنگل نہیں ہے. ان کو پہلے سے دے رکھی تھی نا ان 2 بیٹیاں پیغمبر سب نے، ہے نا. اور وہ ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں فلبثت لیالیہ ثم لکن، کہتے ہیں کہ کچھ راتیں گزر گئی جب میں ان سے ملا. فقال قد بدا لی ان لا اتزوج یومی ھذا. اب دیکھیے میں اس پر میں بہت تفصیلات بتا سکتا ہوں، ان میں ایک لفظ میں بہت سمندر ہے. کہتے ہیں کہ جب میں ملا نا ان سے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے نا اس پر مشورہ کیا، I thought about it a lot but I came to the conclusion that I don't intend to marry these days. Okay؟ یعنی مجھے نہیں ضرورت ہے ان دنوں شادی کرنے کی. اب یہاں پر ذرا کیفیت دیکھیں عمر کی کیا ہوگی. اگر آج کا مرد ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ایک تو میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تم کو دیا اور اتنے بڑے ہو کر وہ اتنی چھوٹی ابھی ہے اور نخرے کرتے ہو اور کہتے میں نہیں کروں گا. ایسا کرے گا نا مرد. انہیں کچھ نہیں بولے گا، اوکے اندر سے ہوا. قال، کہتے ہیں قال عمر فلقیت ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں اب میں ملا کس سے؟
اب دیکھیے عمر جو ہے نا، عمر سے یہ بڑے ہیں. اگر میں نے آپ کو بھی مثال دی، عمر اگر 35 ہے، ابو بکر 40 ہے، یعنی اپنے سے بڑے کو کہہ رہے کہ ذرا میری بیٹی سے شادی کرتے ہیں. فقلت، اب دیکھیے کس طرح لکھیں گا، پرپوزل کیسے بھیجا. ان شئتا، اف یو وش، اگر آپ چاہو، زوجتک حفصہ بنت عمر، اگر آپ چاہو تو میں آپ کی شادی حفصہ بنت عمر نے اپنی بیٹی سے کرتا ہوں. کہتے ہیں فصمت، کہتے ہیں کہ وہ خاموش رہے. ہی کیپٹ مام. فصمت ابو بکر فلم رضی، یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں فلم یرجع الی شیئا، انہوں نے مجھے کچھ بھی واپس جواب رپلائی نہیں کیا، یعنی انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، بس ہی کیپٹ مام. کہتے ہیں وکنت اوجد علیہ منی علی عثمان، کہتے ہیں کہ مجھے ذرا نا بہت تعجب ہوا، ہم کہہ سکتے تھوڑا غصہ بھی آ گیا مجھے، کہ اگر عثمان نے انکار کیا، ایٹ لیسٹ انہوں نے اوپن ورڈز میں کہا کہ مجھے ابھی نہیں شادی کر رہی یا میں ابھی نہیں کر سکتا. یہ کیا نہ ہاں کہہ رہے نہ کہہ رہے، چپ کر کے بیٹھے. کٲشِر پٲٹھۍ وَنو أسۍ کہِ زَن کیٛاہ بہٕ اللہ چھُس گوٚمُت. کہا فلبثت لیالیا. تو ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائے، کیا لوگ تھے یہ. اسی لیے گاندھی، مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا، کہا تھا ہمیں اگر انڈیا کو آگے جانا ہے نا تو ابو بکر اور عمر جیسا خلیفہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کہتے ہیں فلبثت لیالیا ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ پھر کچھ روز، کچھ راتیں کچھ وقت گزر گیا تو اب حفصہ کو خود پرپوزل بھیج رہے. کون؟ سیدنا سرور کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فانکحتها ایہ، پھر میں نے اپنی بیٹی کی شادی کس سے کر دی؟ نبی سے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ایک چیز ہوگا، اگر یہاں ایک کوئی عالم، کوئی ٹیچر، کوئی مولوی صاحب اپنے اسٹوڈنٹس کو بولے یا اپنے کسی فرینڈ کو بولے میں تیری بیٹی یا بہن سے شادی کروں گا، کہے گا اچھا تو 2 نمبر آدمی ہے اسی لیے میرے گھر آتا ہے. لا الہ الا اللہ. ان کے یہاں ایسے نگیٹیوٹی نہیں تھی، یہاں پر کہیں گے ہاؤ ڈیئر یو، آپ نے کیسے مجھے پوچھا، ابھی آپ کا گروپ چھوڑتی ہوں. یہاں پر پتہ نہیں کیا پریشانی ہم کو ہے. فلکنی ابو بکر، کہتے کہ جب میں پھر اس کے بعد نا شادی کے بعد ابو بکر سے ملا، فقال، اب انہوں نے کہا کہ لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصہ فلم ارجع الیک شیئا. کہا کہ مجھے پتا ہے کہ جب تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیا اور میں نے تم کو کچھ نہیں کہا تو تمہیں تھوڑا دل میں وہ کچھ ملال سا رہا ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں ایسا ہوتا تو وہ ایک دوسرے کی طرف زندگی بھر نہیں دیکھتی، لڑائیاں ہوتی، بلکہ بہت کچھ ہوتا. اور اگر ایسا ہوتا تو ہمارے یہاں نے تکلف، اگر بھوک بھی ہوتی کہ نہیں میں نے ابھی کھایا نا، بس میں فل ہو گئی، تو ایسا نہیں کہا. فقال عمر قلت نعم، کہا مجھے برا لگا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. اب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، قال ابو بکر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرجت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرها. کہتے ہیں یاد رکھو کہ یہ جو مجھے جس چیز نے روکا تھا تم کو کوئی بھی چیز بتانے میں، جب تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے سامنے رکھا، کیونکہ انی کنت علمت، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ میرے پاس کیا تھا. یعنی ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ یور ڈاٹر. میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹھیک ہے میں کروں گا یا مجھے پسند ہے وہ واٹ ایور. کہا کہ فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل میں عمر نے کہا تھا ان کو کہ اگر ایسی بات ہی تو پہلے کیوں نہیں کہا. غالباً ایسا بھی ہے لیکن اس روایت میں ایسا نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے مجھے سیکریٹلی بولا تھا ایسا، اس لیے میں نے جو ہے یہ راز افشا نہیں کیا. کیا کہتے ہیں لافشی سر رسول، میں یہ اللہ کے نبی کا میرے پاس سیکرٹ تھا، میں نہیں بولا. لیکن دیکھیے اس کے بعد کیا کہتے ہیں ولو ترا، کہا ہاں اگر اب انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوتا آپ کی بیٹی کو، چھوڑ دیا ہوتا، قبل تو تو پھر میں قبول کر لیتا، یعنی پھر میں تمہاری بیٹی سے شادی کر لیتا. اللہ اکبر. یہ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 47 حدیث میں 5122. لڑکی والوں کو سنا دو یہ حدیث، اس کو نوٹ کر دو. 5122 بخاری. اب انگلش ترجمہ پڑھو، اردو ترجمہ پڑھو، ہندی ترجمہ پڑھو، اٹ ول بی ویری گڈ فار یو. یہاں پر میں نے خود سے ہی کوشش کی ہے اس کو ترجمہ کرنے کی. تو ان باتوں سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو ہمارے رول ماڈل ہے، جو دین ہم سیکھتے پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، جب ہم اس پر عمل ہی نہیں کریں فائدہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں آج اتنی بہرا روی ہے، لڑکی والے بھی پریشان، لڑکے والے بھی پریشان.
सब लोग परेशान, क्यों? क्योंकि हमको स्टार प्लस में हमको जो देखा है वही हमको करना है। अरे किसने बोला, किस खुदा ने बोला? करो ना शादी मुख्तसर, अगर नहीं है आपको मामलात। अगर वाकई में आपको आपका दोस्त है, बल्कि इट विल बी प्रेफरेबल अगर आपका दोस्त है, उसकी बहन है, सो कहो मैं तुमसे तुम्हारी बहन से शादी करता हूँ, क्योंकि इसको अपने भाई अपने दोस्त से के अखलाक किरदार सुबह शाम और दिन रात पर उसको नज़र होती है, और वो उम्मीद करता है कि नहीं इसकी बहन भी अच्छी ही होगी, या आप सहेलियत हो और उसका भाई आपको लगता है अच्छा, सीधे नो प्रॉब्लम, मतलब इफ़ यू वुड यू कंसिडर मी एज योर वाइफ, क्या आप क्या कहते हो कि मेरे से शादी करोगे आप, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आज हमारे बदकिस्मती से, कोई बुरा ना मानना, जो ये बस ये फट से जो है रातों रात जो अब्बया और ये ग्लव्स पहनने वाले हैं ना, जिनको दीन की फ़काहत नहीं है, उनसे अगर सीधा हम कहते हैं ना कि आप लड़के से मिलो, कहते अरे नहीं मैं कैसे मिल सकती हूँ, और अगर लड़के को मिलने भी है ना, वो आंखें सिर्फ दिखाती है उसको, अरे वो क्या बुरके को देखकर हाँ या ना कहे ये, और ऊपर से कहते कि हमने 4 साल हमने फला मदरसे में पढ़ा है, यानी उनको ये भी नहीं पता कि हमें इसको अपना चेहरा दिखाना है, जो इसके बाद आएगा ना मंगनी, कि कैसे क्या करना, ये है फज़हब बिला, क्या है ये, फज़हब फंजुर इलैहा फ़इन्न फ़ी ऐनिल अंसार, अल्लाह के नबी ने कहा जा तू देख इसको, यहाँ तो अब्बया में वो रहती है, वो कैसे देखेगा? तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको हिदायत करे, अल्लाह ताला हमको सबको दीन की फ़क़ाहत से नवाजे, अल्लाह ताला हम सबको सही सोच और समझ से नवाजे, और हमारे जो बड़े हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत करे, और हमारे छोटे हैं उनको भी पाकदामन रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।